بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال محمد بن علي الباقر عليه الصلاة والسلام: السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. صلوات على محمد وعلى محمد. آج عام دنوں کی نسبت تاخیر ہو چکی ہے اور میں ضروری سمجھتا ہوں کہ چند باتوں کو مجلس کی ابتدا میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. میرا آپ کے یہاں عشرہ اولیٰ سے پہلی دفعہ اتفاق ہے. میری گزشتہ مجالس میں بھی مختلف وزراء یا حکومت کے نمائندگان تشریف لاتے رہے. ہمارے اس وقت مہمان گرامی بھی جانتے ہیں، ان کے ساتھ کافی اور مہمان بھی ہیں. ان سے میں پہلے بھی کئی مرتبہ مل چکا ہوں، کہہ چکا ہوں کہ میں ممبر سے حکمرانوں کے نام نہیں لیتا. ممبر سے صرف محمد و آل محمد کا نام ہے. سادہ زبان میں یا آپ کراچی والوں کی زبان میں جس کا کھاتا ہوں انہی کا بولتا ہوں. ہم نے متعدد پیغامات دیے تھے. ایک دو باتیں میں جلدی پیش کر دوں. کل رات سے مسلسل ہمارے مہمان نے رابطہ رکھا، پھر دن میں بھی ٹیلی فون سے رابطہ رہا، میٹنگ ہوئی اور پھر ابھی بھی دوبارہ میٹنگ ہوئی ہے. جلدی پیش کر رہا ہوں کیونکہ وقت نہیں ہے. اور انہوں نے مجھے وزیر اعظم صاحب کا بھی پیغام دیا، پاکستان کے وزیر اعظم کا، اور بہت مثبت انداز سے انہوں نے جس طرح سے پورے معاملے کو ڈیل کیا ہے. انسان جو ہے وہ جو بات ہوتی ہے
سب سے بڑا کمال شیعہ کا یہی ہوتا ہے کہ اچھے کو اچھا کہو، برے کو برا، اور اچھی بات کسی سے بھی ہو ہم اسے اچھی بات ہی کہیں گے۔ تو 3 باتیں جلیلی پیش کر دوں گا۔ پہلی بات جو زیارات کے عنوان سے تھی، تو انہوں نے کہا کہ اس میں غلط فہمی ہے، ابھی تک حکومت نے پالیسی اعلان نہیں کی ہے اور کبھی بھی NOC کا معاملہ پیش نہیں کیا جائے گا۔ کوئی آدمی 1-2 مرتبہ کیا 5 دفعہ 10 دفعہ حسین کی زیارت کے لیے جائے، یا حسین تو میں جلیلی پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ جو باتیں میٹنگ ہوئی ہے میں آفیشیلی پیش کر رہا ہوں، اور اگر اس میں کوئی کمی رہ جائے تو آپ خود موجود ہیں یہیں پہ بتا دیجیے گا تاکہ میں اس کی تصحیح کر دوں گا۔ ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہے ہیں، بڑی عقیدت سے آتے ہیں مجلس میں اس بات کی تو تصدیق کر سکتا ہوں۔ دوسری بات کہ ڈپازٹ وغیرہ کے حوالے سے کہا کہ جب حج و عمرے پہ نہیں جاتی، اور میں ٹی وی پہ کہہ چکا ہوں، تو کسی کو بھی کربلا جانے پہ کوئی ڈپازٹ نہیں دینا ہوگا، اور بہرحال وہ چاہتے ہیں کہ رجسٹر ہو جائیں چیزیں، اور ہم یہی چاہیں گے کہ آپ صرف بڑے بڑے قافلہ سالاروں سے نہیں بلکہ چھوٹے قافلہ سالاروں سے بھی ملیں۔ جب ریاست مدینہ کی بات ہو رہی ہے تو بڑے چھوٹوں میں تمیز کیسے ہے؟ تو سب سے ملیے گا انشاءاللہ۔ اور مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ وزیر اعظم صاحب کی طرف سے انہی کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے۔ دوسری بات، مجھ سے بہت سے علماء کرام نے میسج بھیجے کل رات میں اور آج میں، کہ مسنگ پرسن کے حوالے سے اس پہ میں نے بات کی، اور وہ بھی اس کی بھی ذمہ داری یہی ہے کہ ہمارے 140 کے قریب مسنگ پرسن تھے۔ میرا صرف، میں گزشتہ برس بھی اس پہ پیش کر چکا ہوں ایک بیان، کہ جو بھی افراد اس وقت گمشدہ ہیں اگر مجرم ہیں تو عدالت میں لایا جائے اور سزا دی جائے، نہیں ہیں تو گھر والوں کو لوٹا دیا جائے۔ ماں باپ کو صبر تو آ جائے گا، چلو بچے کو جرم کی سزا مل رہی ہے، جب تک گمشدہ ہوتا ہے تو مائیں پریشان ہوتی رہتی ہیں۔ تو یہ ایک انہوں نے اس پہ مجھے یقین دہانی کرائی ہے کہ نہیں، اس پہ خود ڈیل کر رہے ہیں، اور آدھے سے زیادہ افراد جو ہیں جو مسنگ پرسن تھے، جو لسٹ دی گئی تھی، ان کو آزاد کرا دیا گیا ہے، آدھے سے زیادہ کو۔ صرف 33 افراد وہ فرما رہے ہیں کہ رہ گئے ہیں، تو انشاءاللہ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اور تیسرا معاملہ جو میں نے خود اپنے طرف سے پیش کیا تھا کہ 5 افراد کسی بھی دنیا کے ملک میں بھیج دیں، ہم سپانسر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پنجتن کے نام پہ یہ کسی نے مجھ سے نہیں کہا تھا، نہ کسی انتظامیہ نے، یہ اپنے طور پہ، نہ میں نے کسی سے مشورہ کیا تھا، میں نے خود اپنے طور پہ امام زمان علیہ السلام سے سغارہ دیکھنے کے بعد یہاں پہ پیش کر دیا تھا کہ پنجتن کے نام پہ 5 افراد دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر بھیجنا چاہیں تو حکومت بھیج دے۔ تو انہوں نے وزیر اعظم کا پیغام دیا ہے کہ ہمارے یہاں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، نیتیں اچھی نہیں ہیں۔ مزید اب میں دیکھیں، میرا 8واں سال ہے پاکستان میں سیاست سے اسی لیے اجتناب کر رہا تھا کیونکہ مجھے اپنی آواز کا اندازہ ہے، اور یہ میری آواز نہیں ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں جب تم ہمارے دفاع میں بولو گے پھر تم نہیں بولو گے، پھر تم نہیں بولو گے، تمہاری زبان سے ہم بولیں گے۔ تو میری نیت خالص ہوتی ہے اور آپ کا ساتھ ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ بھئی یہ تاریخی اجتماع ہے، میں انچولی میں میرا پہلا اتفاق ہے، لیکن بتایا کہ انچولی کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا تاریخی اجتماع، کہ جب خود وزیر اعظم آپ کے ملک کے پیغام بھیج رہے ہیں کہ ہمیں ہر بات پہنچ رہی ہے اور ہم ہر بات کو سن رہے ہیں اور ہر بات کو ساتھ دینا چاہتے ہیں، بس میرے لیے اتنا بہت ہے۔ میں مزید کوئی بڑا، میں نے پہلے ہی کہا تھا، میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ محمد و آل محمد کی خوشنودی کے لیے ہو، بی بی کا کرم ہونا۔ تو آج میرا موضوع بھی یہی ہے، میں ایک ایک لفظ کو لے کے چل رہا ہوں زیارت کے، کیونکہ میرا نیت یہ تھی کہ میں 3 سال زیارت عاشورہ ہی پہ بولوں گا، ایک ایک لفظ پیش کر رہا ہوں۔ تو آج زیارت عاشورہ میں جناب سیدہ ہی کی باری آئی ہے۔ اے حسین آپ پہ سلام و، آپ فرزند فاطمہ الزہرا ہیں۔ تو اب لفظ فاطمہ جو لفظ ادا کیا ہے اس پہ بہت زیادہ روایات ہے کہ بی بی کو فاطمہ کیوں کہا گیا۔ میں 1 سے 2 روایات پیش کروں گا۔ تو پہلی روایت ہے لِأَنَّ الْخَلْقَ فَطَمُوا عَن مَعْرِفَتِهَا، سنیں گے نا مجلس آج کی؟ تاخیر ہو چکی ہے تھوڑا سا، میں بھی اگر وقت لوں تو اب یہاں
لأن الخلق فطموا عن معرفتها، لیکن کیونکہ مولا فرماتے ہیں اللہ نے نام فاطمہ جناب سیدہ کا اس لیے رکھا ہے کہ مخلوقات ان کی معرفت حاصل کرنے سے عاجز ہیں. یہ لفظ عربی کا ہے، میں پہنچا نہیں سکا ہوں. یہ چل رہا ہے یا عزیزان گرامی، جناب سیدہ سے متعلق فرمایا ہے امام نے کہ مخلوقات ان کی معرفت حاصل کرنے سے عاجز ہیں. تھوڑی سی میرے ساتھ توجہ رکھیے گا. عاجز ہیں. قرآن معجزہ ہے، اس کا بدل لانے سے مخلوقات عاجز ہیں. اب پہنچے. جس کا کوئی بدل نہ لا سکا ہو، جس کا کوئی بدل نہ لا سکتا ہو، اسے معجزہ کہا جاتا ہے. توجہ، جس کا کوئی بدل نہ لا سکتا ہو، مساوی نہیں پہنچا سکا. توجہ ہو سارے مجمع کی. بھئی ایک ہوتا ہے مساوی، یہ گیا تو اس کی جگہ پہ کوئی برابر آ گیا. اور اگر مساوی نہ ہو تو بدل آتا ہے. ناقص ہو لیکن بدل ہوتا ہے. ابھی بھی نہیں پہنچا سکا. مجمع کی توجہ ہو، سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ. سارا مجمع توجہ کرے گا. انبیاء کو اللہ معجزات دے رہا تھا جیسے جیسے ان کے زمانے کے تقاضے تھے. جناب موسیٰ کے زمانے میں جادو کا زور تھا. اللہ نے 2 معجزات دیے. جیب سے ہاتھ ڈال کے نکالتے تو اس میں سے نور نکلتا تھا جسے کہا جاتا تھا ید بیضا. دوسرے ہاتھ میں عصا جو اژدہا میں بدل جاتا تھا. جناب عیسیٰ کے زمانے میں طب کا زور تھا، میڈیسن کا زور تھا. تو ان کے زمانے میں علاج وہ کرتے تھے مختلف بیماریوں. کچھ بیماریوں کا علاج نہیں کر پاتے تھے. جناب عیسیٰ ہاتھ لگاتے تھے پیدائشی نابینا کو بینائی دے دیتے تھے. پیدائشی بہرے کو ہاتھ لگاتے شنوائی دے دیتے. گونگے کو ہاتھ لگاتے گویائی دے دیتے. مردے کو ٹھوکر مارتے قم باذن ربک کے زندہ کر دیتے تھے. عربوں کو پیغمبر کے زمانے میں 2 باتوں پہ ناز تھا. ایک اپنی زبان پہ، دوسرا تلوار پہ. اب پہنچ رہے ہیں کچھ لوگ. آدھا مجمع پہنچ گیا. تو اللہ نے اپنے حبیب کو 2 معجزات دیے. عربوں کی زبان کا جواب قرآن دیا، تلوار کا جواب علی. چلتے رہیے گا. تو اب جیسے جیسے تقاضے تھے ویسے ویسے اللہ معجزات دیتا رہا. توجہ. تو اب اللہ نے رسول خدا کو 2 معجزے دیے. ایک کا نام ہے قرآن صامت، دوسرے کا نام قرآن ناطق. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، مولا نے خود کہا تھا جب 500 قرآن نیزوں پہ اٹھائے گئے اور ایک نے کہا کہ قرآن کا واسطہ علی رک جائیے. مولا نے کہا قرآن لے لو، جنگ جاری رکھو. کہا یا علی وہ قرآن کا واسطہ دے رہا. کہا اگر یہ قرآن کو مانتا ہوتا تو جنگ پہ نہ آتا. پتا چلا کچھ لوگ دکھاوے پہ قرآن لاتے ہیں، مانتے نہیں ہیں. ماشاءاللہ. توجہ رہے گی میرے ساتھ. تو اب عزیزان گرامی یہاں پہ پیغمبر اسلام جناب امیر نے کہا بھئی یہ قرآن صامت ہے، خاموش قرآن ہے. انا القرآن الناطق، میں بولتا ہوا قرآن ہوں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. یہ خاموش قرآن ہے، میں بولتا ہوا قرآن ہوں. اب یہاں پہ ایک جملہ پیش کرنا چاہ رہا، میں جناب سیدت پہ پیش کرنا چاہ رہا تھا. ایک جملہ یہاں پہ روک کے پیش کر رہا ہوں. تو حقانیت پہ 2 طرح کی دلیلیں ہوتی ہیں، خاموش اور بولتی ہوئی.
قرآن کی آیت پیش کر دوں, سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. اللہ حق کو ثابت کرنے کے لیے آفاقی نشانیاں بھی بھیجتا ہے. سورج چاند ستارے یہ آفاق میں ہیں. وفی انفسہم, اور انفسی نشانیاں بھی بھیجتا. آفاقی نشانیاں خاموش نشانیاں, انفسی نشانیاں بولتی ہوئی نشانیاں. تو اب قرآن رسول خدا کی رسالت کی خاموش نشانی ہے, علی مرتضیٰ بولتے ہوئے نشانی. آدھا مجمع تو پہنچ گیا, جو باقی بھی نہیں پہنچے میرا وعدہ کہ سب کو پہنچا دوں گا. کچھ دیر کے لیے فضائل کی معراج کرواؤں گا. عزیزان گرامی, تو اب جناب امیر کو بھی اب دو دلیلیں چاہیے اپنی حقانیت پہ, اپنی امامت پہ. ایک خاموش اور ایک بولتی ہوئی دلیل. خاموش دوبارہ قرآن, اتنی آیات علی کی شان میں. بولتے ہوئے حسن مجتبیٰ. کچھ لوگ پھر پہنچ گئے. امام حسن مجتبیٰ کو بھی دو دلیلیں چاہیے, خاموش اور بولتی ہوئی. خاموش دوبارہ قرآن, بولتے ہوئے امام حسین. امام حسین کو بھی دو دلیلیں چاہیے, خاموش دوبارہ قرآن, بولتے ہوئے امام سجاد. امام سجاد کو بھی دو دلیلیں چاہیے. میں کیونکہ دیکھ رہا ہوں کہ ساری دنیا میں جا رہا ہے, مجھے بتایا کہ 40 سے زیادہ ملکوں میں تو ٹی وی پہ نشر ہو رہا ہے, باقی سارے کے سارے 256 ممالک کے اندر. تو میں سوچا ہوں کہ تبرکاً میں 12 اماموں کے نام ہی لے لوں, جنہوں نے نہیں سنے وہ بھی سن لے. اب پھر بھی کوئی نہ مانے تو اس کی قسمت. تو امام سجاد کو بھی دو دلیلیں چاہیے اپنی امامت پہ, خاموش اور بولتی ہوئی. خاموش دوبارہ قرآن, بولتے ہوئے امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام. امام باقر کو بھی دو دلیلیں چاہیے, خاموش دوبارہ قرآن, بولتے ہوئے امام صادق. امام صادق کو بھی دو دلیلیں چاہیے, خاموش دوبارہ قرآن, بولتے ہوئے امام کاظم علیہ السلام. امام کاظم علیہ السلام کو بھی دو دلیلیں چاہیے, خاموش دوبارہ قرآن, بولتے ہوئے امام رضا علیہ السلام. امام رضا علیہ السلام کو بھی دو دلیلیں چاہیے اپنی امامت پہ, خاموش دوبارہ قرآن, بولتے ہوئے امام تقی علیہ السلام. امام تقی علیہ السلام کو بھی دو دلیلیں چاہیے, خاموش دوبارہ قرآن, بولتے ہوئے امام علی نقی علیہ السلام. امام علی نقی علیہ السلام کو بھی دو دلیلیں چاہیے, خاموش دوبارہ قرآن, بولتے ہوئے امام عسکری علیہ السلام. امام عسکری کو بھی دو دلیلیں چاہیے اپنی امامت پہ, خاموش دوبارہ قرآن, بولتے ہوئے امام مہدی علیہ السلام. امام مہدی علیہ السلام کو بھی دو دلیلیں چاہیے اپنی امامت پہ, خاموش دوبارہ قرآن. اب سمجھ میں آیا اللہ نے عیسیٰ کو کیوں اٹھایا تھا. توجہ فرمائیے عزیزان کرام, اللہ کے ہر فعل میں کوئی حکمت ہے, اور یہ بھی تمام مسلمانوں کی کتابوں میں ہے, خود صحیح بخاری میں بھی ہے. صحابہ نے پیغمبر سے سوال کیا, یا رسول اللہ, جب اللہ کے نبی عیسیٰ اور آپ کے 12ویں وصی جناب امام مہدی دونوں موجود ہوں گے ایک ہی وقت میں, تو نماز کون پڑھائے گا؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا, امامکم منکم, تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا, گزشتہ امتوں میں سے نہیں. امام زمانہ خود کہیں گے چچا بسم اللہ کا آپ کے ہوتے ہوئے میں, تو پھر سمجھ لینا امت آل کے سامنے آتے نہیں.
بات پہنچ رہی ہے عزیزان کرام؟ بھائی عزیزان گرامی، مجھے پتا ہے دنیا بھر میں لوگ سن رہے ہیں، میں اپنے ہی حساب سے پڑھ رہا ہوں، مجھے ڈیلی اتنی فرمائشات آ رہی ہیں، روزانہ اتنے لوگ بھیج دیتے ہیں، یہ بھی پڑھ دیجئے، یہ بھی پڑھ دیجئے، یہ بھی پیغام ہے، یہ بھی پیغام ہے۔ اب سب کو راضی کرنے سے بہتر یہی ہے جناب سیدہ کو راضی کر لو۔ بات پہنچ رہی ہے عزیزان گرامی؟ تو اب جناب خاتون جنت کون ہے؟ میں نے یہ ساری تمہید باندھی۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا۔ آدم وما دونا، اگر کسی کا رتبہ آدم جتنا بھی ہوتا، نہیں ہے مجمع، آدم وما دونا، چاہے آدم ہو یا ان کے علاوہ کوئی نبی ہو، کسی کا بھی اتنا بھی رتبہ ہوتا نا جتنا آدم کا یا کسی اور نبی کا، تو وہ فاطمہ کا کف نہ ہوتا۔ وہ جو ٹی وی پہ گئے تھے اور دلیل نہ دے سکے کہ علی انبیاء سے، یہی حدیث پڑھ دیتے کہ کوئی نبی فاطمہ کا کف نہیں سوائے علی کے۔ ماشاءاللہ۔ بات پہنچ گئی ہے؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ طبیعتوں کو کہنا تو نہیں گزر رہی بات میرے؟ تو عزیزان کرامی اتنی دلیلیں ہیں تو جناب سیدہ خاتون جنت ہیں۔ ایک روک کے جملہ پیش کر دوں یہاں پہ، تو یہ تمام شیعہ سنی علماء نے لکھا، کلما دخل علیہ فاطمہ، جب بھی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بزم میں جناب سیدہ داخل ہوتی تھیں، قام الیہا، تو آپ ان کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ تمام شیعہ سنی علماء نے لکھا ہے کہ جناب رسالت مآب جناب سیدہ کے آنے پہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ میں ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، آپ دیکھتے ہیں نا کہ گھر میں والدین آتے ہیں تو بچے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر کھڑے نہیں ہوتے تو کھڑے ہو جایا کریں۔ اس پہ داد آنی چاہیے تھی۔ اس کا مطلب ہے کچھ یہاں بیٹھے ہیں جو ابھی تک کھڑے نہیں ہوتے والدین کے لیے۔ والدین آئیں تو تعظیم میں کھڑے ہو جائیں۔ ایک میرا تمام اپنے نوجوان بچوں کے لیے، بھائیوں کے لیے ایک پیغام ہے، چاہے بزرگ ہو، والدین جتنے بھی بوڑھے ہوں، جب بھی والدین آئیں، جتنی دفعہ آئیں، ان کے لیے تعظیماً کھڑے ہو جائیں۔ ہر دفعہ میں اتنے گناہ معاف ہوں گے، اور اگر گناہ نہیں ہے، کوئی میں بھی بچہ ہوں، گنہگار نہیں ہے، کسی نے جناب امیر سے کہا مولا مجھے اتنا پیسہ چاہیے، اتنا، مولا نے کہا کتنا؟ کہ اگر گن نہ سکوں، تو مولا نے کہا والدین کا احترام کیا کر۔ کہا مولا اتنا نام چاہیے، اتنا کہ میں گن نہ سکوں کتنے جانتے ہیں، کہا والدین کا احترام کیا کر۔ نہیں ہے مجمع؟ اس نے 6 چیزیں مانگی، وقت نہیں ہے، 6 چیزیں مانگی، مولا نے ہر بات پہ کہا والدین کا احترام کیا کر۔ کہا یا علی ہر چیز میں والدین کا احترام، کہا اگر سمجھ میں آیا ہوتا تو یہ سب کچھ پہلے سے تیرے پاس ہوتا۔ یہ نوجوان کا، ایک بچے کا نعرہ لگانا اس بات کی دلیل ہے کہ لوگ اس پہ عمل کریں انشاءاللہ۔ تو اب یہاں جناب سرور بھائی، والدین گھر میں آ جانا تو بچے کھڑے ہو جاتے، قبیلے کا سردار آئے تو قبیلے والے کھڑے ہو جاتے، کیونکہ آپ قبائل میں رہے نہیں۔ قبائل کے سردار آتے ہیں نا، افریقہ چلے جائیں، عرب میں چلے جائیں،
تو سارے قبیلے والے تعظیماً کھڑے ہو جاتے ہیں. ارے ہمارے قبیلے کا سردار آ گیا. تو انبیاء گروہ انبیاء قبیلہ ہے 1,24,000 انبیاء قبیلہ. معاشر بھائی توجہ, سارے انبیاء قبیلہ. سردار سید المرسلین ہیں, رسول خدا سارے انبیاء کے سردار. ابھی بھی آدھا مجمع ہے, توجہ, سارے مجمع کی توجہ. سارے انبیاء تشریف فرما ہو, سرور کائنات آئیں, سب کھڑے ہو جائیں گے؟ نہیں, سارے انبیاء, سارے اوصیاء, سارے اولیاء, سارے مؤمنین, سارے متقین, صدیقین, صالحین, پتہ نہیں سب بیٹھے ہوئے ہوں. پیغمبر آئیں تو سب کھڑے ہو جائیں, اور سیدہ آئیں تو پیغمبر کھڑے ہو جائیں. پیغمبر کھڑے ہوں تو سب کھڑے ہو جائیں. اب سمجھ میں آیا, سیدہ وہ ہیں جن کی تعظیم میں ساری کائنات تعظیماً کھڑی ہو جاتی ہے. میں جس حدیث کے لیے سارے تمہید باندھ رہا ہوں, بس اس حدیث کو سن لیجئے گا انشاءاللہ. زندگی رہی کسی اور موقع پہ مولا حسین سے متعلق آج پڑھنا چاہ رہا تھا, کیونکہ جو جملہ آیا ہے اب کل مکمل کروں گا, لیکن سن لیجئے آج کہ جناب سیدہ سے متعلق اور بڑے بڑے علماء نے لکھا, تمام شیعہ سنی علماء نے لکھا. میں جانتا ہوں آپ بہت دیر سے بیٹھے, مجھے اندازہ ہے, پورا احساس ہے. جناب سیدہ آپ کی زحمت قبول فرمائے. عزیزان گرامی, پیغمبر فرماتے ہیں کہ ان اللہ یغضب لغضبها ویرضى لرضاها. اللہ فاطمہ کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے اور ناراض ہونے سے ناراض ہو جاتا. اب تمہید کا وقت نہیں ہے. تمام کے تمام علماء نے اس بات کو تسلیم کیا ہے, اسلام کے تمام علماء نے, حتیٰ امام فخر الدین رازی نے, حتیٰ شمس الدین ذہبی نے, سب نے تسلیم کیا کہ پیغمبر نے یہ حدیث فرمائی ہے کہ اللہ فاطمہ کے راضی ہونے سے راضی ہوتا, ناراض ہونے سے ناراض ہوتا. 2 جملوں پہ آج کی مجلس تمام. اگر بات پہنچ گئی تو میں سمجھتا ہوں آج کی مجلس ہو گئی. میرے ساتھ تھوڑی سی دیر کے لیے چلیے گا, سارے مجمع کی توجہ ہو. اب کوئی نعرے کا وقت نہیں رہ گیا, سارا مجمع میری طرف توجہ کر لے. ختمی مرتبہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ فاطمہ کے راضی ہونے سے راضی ہوتا. صحابہ کون ہیں جو کوشش کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے, نمازیں پڑھتے ہیں اللہ راضی ہو جائے, روزے رکھتے ہیں اللہ راضی ہو جائے, حج کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے, عمرے کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے, جہاد پہ جاتے ہیں اللہ راضی ہو جائے, خمس و زکوٰۃ ادا کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے. سارے کی ساری انسانیت کی بس ایک ہی کوشش ہوتی ہے, پروردگارہ تو راضی ہو جائے. سب کوشش کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے, لیکن جو معصوم ہوتے ہیں نا وہ یہ کوشش نہیں کرتے کہ اللہ راضی ہو جائے, وہ جانتے ہیں پہلے سے راضی ہے. تبھی تو اس نے نبی بنایا, تبھی تو اس نے رسول بنایا, تبھی تو امام بنایا. وہ جانتے ہیں اللہ پہلے سے راضی ہے, وہ کوشش کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں رضن بقضائہ و تسلیما رب, پروردگار تیری رضا میں راضی. اگر تو نے اولاد نہیں دی تو اولاد کے نہ ہونے پہ راضی, اولاد دے دی تو اولاد کے ہونے پہ راضی, دے کے مانگ لی تو اس پہ راضی. تیری رضا میں راضی. جو معصوم وہ ہے جو اس کی رضا میں راضی رہے, غیر معصوم جو راضی کرنے کی کوشش کرے. اب بتائیے پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ وہ جو صحابہ کا رتبہ ہے کہ جناب سیدہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہیں, نہیں. کیا وہ جو معصومین کا رتبہ ہے وہ فرما رہا ہے کہ رضا میں راضی رہنے کی کوشش کرتی ہیں؟ نہیں. پیغمبر فرما رہے ہیں اللہ اس سے راضی ہوتا ہے جس سے سیدہ راضی ہوں. یعنی جو بھی رضی اللہ عنہ بننا چاہتا ہے وہ اللہ سے نہیں مل سکتا, سیدہ کو راضی کرے. یہ راضی تو آدمی رضی اللہ, اگر سیدہ ناراض تو لعنت.
مل کے جواب دیجیے گا. مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو. مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو. وہ خوش نصیب ہے جس سے رسول راضی ہو. وہ خوش نصیب ہے جس سے رسول راضی ہو. جسے جسے بھی کہو مانیں گے رضی اللہ. جسے جسے بھی کہو مانیں گے رضی اللہ. ہماری شرط یہی ہے بطول راضی ہو. نعرہ حیدری. اب پورا نظام سمجھ میں آ گیا. تولا و تبرع کا مرکز جناب سیدہ. بس بھائی میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا. یقین مانیے کہ اتنی تبش ہوتی ہے اس کے باوجود بھی میں پورا خون جگر پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. اور میں کبھی بھی آپ کی محبتوں کا احسان نہیں اتار سکتا. جتنی آپ نے محبت دی ہے, اکثر لوگ مجھے تعریف کر رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ آپ نے ہماری یہاں کراچی کے اندر آئے تو سب لوگوں کی اتحاد کا سبب بنے. میں کہتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں. آپ کہتے ہیں کہ نہیں سارے تمام طبقات آ رہے ہیں, اتحاد ہو گیا, لوگ محبت سے مجلس سنتے ہیں. یہ صرف جناب سیدہ کا کرم ہے. کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک سیدہ کے رضا نہ ہو. اور بڑے بڑے رضی اللہ بن جائیں گے اگر سیدہ راضی ہو جائے, اور اگر سیدہ رخ پھیر لیں تو تہس نہس ہو جائیں گے. آج جناب سیدہ کو جناب علی اصغر کا پرسہ دینا ہے. کل مجھے بتایا کہ یہاں عجیب و غریب ایک حالت ہو گئی تھی. پتہ نہیں پوری شہادت پڑھوں نہ پڑھوں. مجھے بتایا کہ خواتین میں اس طرح سے بے ہوش خواتین پڑھی تھی کہ خدا نہ کرے لگ رہا تھا کہ اب کوئی ان میں سے خدا نہ کرے انتقال نہ کر گیا. تو میں ڈرتا بھی ہوں کہ پڑھوں نہ پڑھوں, روک دیتا ہوں, پھر اندر سے مطمئن نہیں ہو پاتا. اہل بیت فرماتے ہیں ہمارے فضائل ہر جگہ بیان نہ کرنا. کئی جگہوں پہ ہمارے فضائل سے اور زیادہ لوگوں میں ہمارا حسد پیدا ہو جاتا ہے, لیکن ہمارے مصائب نہ چھپانا. ہمارے مصائب سے ہماری مظلومیت کا پتہ چلتا ہے. اور حضرت ابو بصیر سے امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو بصیر, جب بھی میرے چچا علی اکبر کے مصائب ہو تو اس طرح سے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے پہ روتی ہے. کہ یہ وہ مصائب ہے جس نے میرے دادا حسین کو بلند آواز سے رونے پہ مجبور کر دیا. بس بھئی میرے ساتھ چلیے گا. آج حضرت علی اصغر کے مصائب بہت بڑی شہادت ہے. جہاں آپ مجھے اشارہ کر دیں گے میں وہیں روک دوں گا. جہاں برداشت نہ کر پائیں میں وہاں روک دوں گا. آج سنیں گے تو پڑھتا رہوں گا. جناب علی اصغر علیہ السلام کے آج شہادت پڑھنا چاہتا ہوں. میں ایک روک کے جملہ پیش کر دوں کہ آپ جانتے ہیں نا 9 ربیع الاول کو مولا سجاد کے پاس سر بھیجے تھے حضرت مختار نے. کربلا کے واقعے کے بعد پہلی مرتبہ مولا سجاد مسکرائے تھے. جانتے ہیں کس کا سر تھا؟ عمر سعد کا سر تھا. تو مولا نے سر دیکھے سارے. اس کے بعد ایک جملہ کہا, جو سر لایا تھا نا اس کو دیکھا کہ مختار سے کہو ہرملا کا سر کب بھیجے گا. مولا سجاد کو بھی ہرملا کے
اس تیر کا بڑا دکھ تھا، کبھی چھوٹے بچوں کو بھی وہ تیر مارے جاتے ہیں جو گھوڑوں کو مارے جاتے ہیں. اگر یہاں آج کوئی اولاد والا بیٹھا ہے تو شاید برداشت نہ کر پائے. حضرت مختار نے پھر ہرملہ سے پوچھا تھا، بتا تو نے کربلا میں کتنے تیر مارے؟ اب میں سارا نہیں پڑھ سکتا مصائب. اس نے کہا میرے پاس 7 تیر تھے. 7 تیر تھے. کہا ایک میں نے علی اکبر کو مارا تھا، کہا ایک میں نے عباس کی آنکھ میں مارا تھا. جناب مختار نے اب وقت نہیں آ رہا، برداشت نہیں کر پا رہا، ابھی زیارت برآمد نہیں ہوگی، میری طرف دیکھیے گا سب، میری طرف. پوچھا بتا پھر کس کو تیر مار؟ کہا ایک تیر میں نے علی اصغر کے مارا تھا، جو کان میں لگا دوسرے کان سے نکل گیا. اگر دیکھ سکے تو اب میری طرف ضرور دیکھیے گا، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں. 7 تیر تھے نا؟ کہا ہاں. کہا ایک اور تیر کسے مارا؟ کہا ایک تیر میں نے حسین کی پیشانی پہ مارا. جناب سید الشہداء میدان کربلا میں ہیں، بلند آواز سے کہتے ہیں عصر سے پہلے، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو ہماری مدد کے لیے آئے؟ کوئی نہیں آیا. مولا نے 6 دفعہ جملہ دہرایا، پھر ایک مرتبہ کہا حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی جو نبی زادیوں کے پردے کو بچائے؟ بس جیسے مولا نے کہا نا ہے کوئی جو نبی زادیوں کے پردے کو بچائے، تو بیویوں کے بلند آواز سے رونے کی آواز آنے لگی. مولا میدان کربلا سے خیموں میں واپس آ گئے. میری طرف دیکھے گا، مولا خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہوئے، در خیمہ پہ، اور ایک مرتبہ بلند آواز سے کہا زینب ابھی میں زندہ ہوں. کیا بات ہے بیویاں اتنی بلند آواز سے رو رہی ہیں؟ کہا بھیا ابھی جب آپ نے کہا نا ہے کوئی جو نبی زادیوں کا پردہ بچائے، تو علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا. میرے بھائی، میرے بچے، میرے بزرگ سب سنیں گے. مولا حسین نے کہا رباب لاؤ علی اصغر کو مجھے دے دو. جناب سید الشہداء نے جناب علی اصغر کو لیا. پھر ایک جملہ کہا کر رباب آپ دوسرے خیمے میں چلی جائیے. مولا جانتے ہیں ماں کے سامنے شیر خوار بچے کو لے جانا آسان نہیں. کیا کیا مولا نے؟ ایک سفید رنگ کا کپڑا زمین پہ بچھایا. اگر دیکھ سکے نہیں تو آنکھیں بند کر لیجئے گا. مولا نے اس سفید کپڑے پہ جناب علی اصغر کو رکھا اور اس طرح سے کپڑے کو لپیٹا جیسے کفن کو، کفن کے بند. بس بھائی تھوڑا سا سن لیجئے گا، برداشت کر پائیں اگر. بس ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے جناب علی اصغر کو آغوش میں لیا، اپنی ابا کے دامن میں چھپایا. جناب سکینہ نے ایک سوال کیا، بابا بھیا علی اصغر کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا بیٹی میں پانی پلانے لے جا رہا ہوں. بس بھئی مولا حسین نے، کیسے پڑھوں میں، حضرت مختار نے ابو خلیق سے پوچھا تھا، ابو خلیق کبھی میدان کربلا میں تم پتھر دلوں کو رونا آیا؟ ابو خلیق نے کہا مختار میں تو کیا پورے اشقیاء کی فوج رو رہی تھی. جناب مختار نے پوچھا کب؟ کہا جب حسین ایک بچے کو ابا کے دامن میں چھپا کے لائے، جیسے ہی ابا ہٹائی بچے نے زبان لبوں پہ پھیری، بس ساری فوج رونے لگی.
ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں تھوڑا سا سن لیجیے گا. پڑھو. بس بھائی جیسے ہی مولا حسین نے ہاتھوں پہ لیا نا جناب علی اصغر کو, تو مولا نے ہاتھوں پہ بلند کرنے کے بعد ایک جملہ کہا کہ اگر تمہارے نزدیک کوئی مجرم ہے تو میں ہوں. میں نے یزید کی بیعت نہیں کی, میں تمہارا مجرم ہوں. اس بچے کا کیا قصور ہے, اسے پانی پلا دو. مولا کے آغوش میں ہے جناب علی اصغر. ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا یا حرملہ اقطع کلام الحسین, حرملہ حسین کے کلام کو روک دے. حرملہ نے تیر اٹھایا, کمان میں رکھا, تیر گر گیا. اس نے تیر دوبارہ اٹھایا, کمان میں رکھا, پھر تیر گر گیا. اب سب میری طرف دیکھیں گے, آخری جملے پڑھ رہا ہوں, آپ برداشت نہیں کر پائیں گے ابھی نہیں. تیسری مرتبہ تیر اٹھایا, جب تیر کمان میں رکھا نا اور تیر نہیں گر گیا, نہیں چلا, اب عمر سعد نے کہا حرملہ, سارے فوجی کہتے ہیں سب سے سخت دل تو ہے, تجھ سے ایک بچہ نہیں مارا جاتا. حرملہ نے کہا او عمر سعد, بچے کو تو میں ابھی مار دوں, لیکن جب بھی میں تیر کمان میں رکھتا ہوں ایک برقع پوش بی بی میرے سامنے دامن پھیلاتی ہیں, کہتی ہے حرملہ تو بھی اولاد والا ہے, مت مار میرے بیٹے کے بیٹے کو. وہاں ایک سید زیادہ برداشت نہیں کر پا رہا, میں نے چھوڑ دیا, نہیں پڑھ رہا. 2 جملوں کی زحمت ضرور دوں گا. بس بھائی تیر چلا, خون بہنے لگا, مولا حسین کے دونوں چلوؤں میں خون تھا, چاہا زمین پہ بہا دوں. آواز آئی حسین ایک دانہ نہ اگے گا اگر ایک قطرہ بھی مجھ پہ آیا. مولا نے چاہا آسمان پہ بڑھا دوں. آواز آئی ایک قطرہ بارش کا نہ برسے گا. اب میری طرف دیکھیے گا, بوڑھے حسین نے خون علی اصغر سے اپنی سفید ریش کو خضاب کیا, پروردگارا گواہ رہنا میں تیری بارگاہ میں ایسے آؤں گا. لائے جناب سید الشہداء جناب علی اصغر کو. ایک بچی نے پوچھا بابا علی اصغر کو پانی پلا دیا؟ مولا نے کہا ایسا پانی پیا اب کبھی پانی نہیں مانگے گا. مولا حسین نے کہا رباب کل لاشیں پامال ہوں گے, آخری حسرت ہے میری, میں علی اصغر کو دفنا دوں تاکہ لاشا پامال نہ ہو. مولا نے خیموں کے پیچھے لاشا دفنایا, قبر کو بند کر دیا. 11 محرم کا دن نکلا, انہوں نے ہر لاشے کا سر کاٹا, نیزے پہ بلند کیا. ایک ملعون نے کہا ہم نے 72 کو مارا تھا, ایک سر کم ہے. دوسرے نے کہا میں نے دیکھا تھا حسین نے خیموں کے پیچھے ایک بچہ دفنا دیا. 4 آدمی گھوڑوں پہ سوار ہوئے, ہاتھوں میں نیزے لیے, نیزے مارتے جاتے تھے, گھوڑے دوڑاتے جاتے تھے. اتنے میں ایک نیزے پہ چھوٹا سا لاشا آئی ہے تیر بن کر اصغر کی موت ہائے. آئی ہے
تیر بن کے ہنس گئے کی موت ہائے آئی ہے تیر بن کے ہنس گئے کی موت ہائے جبریل تان دے پر ماں دیکھنے نہ پائے آئی ہے تیر بن کے ہنس گئے کی موت ہاں یا حسین یا حسین ہنس گئی تو کھیلتے ہیں مٹی کا گھر بنا کے ہنس گئی تو کھیلتے ہیں مٹی کا گھر بنا کے جھولا پڑا ہے خالی